بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، اصحاب و انصار پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان. اور میرے ساتھ موجود ہیں سحر و افطار کی سجیے، سحر و افطار کا سجا ہے بہترین خوبصورت سی محفل شام، اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرم ہے رمضان. محمد نقشبندی حاضر خدمت ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پاک کی نذرانے آپ پڑھتے رہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ناظرین آپ نے سماعت کی. اب چلتے ہیں سبھی، آج مہمان کون ہیں؟ جی بالکل ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں. ریجنل مینیجر ہیں EFU لائف آٹوبان ریجن کی جناب بیشن کمار صاحب. سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. حیدرآباد نیوز کی ہمیشہ سے خاصیت رہی ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حیدرآباد کی معزز شخصیات کے پروگرام میں انوائٹ کریں. اب ان کا چاہے تعلق کسی مذہب سے ہو، مسلک سے ہو، لیکن ہم لوگ اس چیز سے بالائے طاق ہو کر کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کی باتیں، ان کی گفتگو پہنچائیں. علی بھائی آج اور کون لوگ موجود ہمارے؟ انصف بھائی آج ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ
حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں علامہ محمد اسلان قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اسی طرح آپ مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، ہم آپ کی سب کے لیے دعائیں، دعا بہت کرتے شکریہ۔ ہیں، آمین۔ اور ساتھ موجود ہیں کمسین نعت خواں محمد امان نقشبندی۔ امان بھائی السلام علیکم، اللہ کریم آپ کو بھی خوش رکھے۔ چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ملتمس ہوں امان نقشبندی صاحب سے کہ ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے سبحان اللہ بھائی، سبحان ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے کیا بات ہے واہ، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ، حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، آج میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لے انوار بنائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ جی انصف جی بالکل، آج ہمارے درمیان مہمان بھی موجود ہیں، ان کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ بیشم کمار صاحب یہاں موجود ہیں، سر آپ کی جانب آؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید حیدرآباد نیوز کی ٹرانسمیشن کے اندر۔ سر مجھے بتائیے گا کہ ای ایف یو سے آپ کا تعلق ہے، تو ای ایف یو لائف انشورنس بیسیکلی ہے کیا؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے میں تھینک یو کہنا چاہوں گا حیدرآباد نیوز چینل کو اور آپ تمام ساتھیوں کو کہ آپ نے ایک ماشاءاللہ ایک شاندار پروگرام آرگنائز کیا ہے رمضان کے حوالے سے۔ رمضان کی ٹرانسمیشن جاری ہے، اور حیدرآباد نیوز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ حیدرآباد کے اندر رہ کے جیسے جیسے آپ لوگ بندوں میں اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، حیدرآباد کی عوام میں پھیلا رہے ہیں،
یہ کام بہت کم حضرات ہیں جو سوچتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے سوچا ہے، اس کے لیے تھینک یو ویری مچ. اور جیسے آپ نے بتایا ای ایف یو لائف کے بارے میں، تو ای ایف یو لائف کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ای ایف یو لائف کا بیسیکلی کام ہے فائنینشیل پلاننگ کرنا. ہم لوگ جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جیسے وقت اور حالات کے ساتھ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں، تو انسان کے پاس کانسیپٹ نہیں ہے، حیدرآباد میں اسپیشلی کانسیپٹ نہیں ہے سیونگ کا. تو ای ایف یو لائف کا جو کام ہے، اس کا جو نیچر آف ورک ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو اویئرنیس یہ دینا کہ آج آپ کچھ پیسے سیو کریں گے، آنے والے وقت میں وہ پیسے آپ کو کام آئیں گے. جیسے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے، بچوں کی بیٹیوں کی بہتر شادی کے لیے، یا آج ہم کما پا رہے ہیں کل خدا نہ خاصا نہ کما پائیں، اس کے لیے سیونگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ای ایف یو لائف دیتا ہے. تو حیدرآباد ہو یا پورا پاکستان ہو، تو ہم جتنے بھی اس کے اندر 10,000 امپلائی کام کرنے والے ہیں، تو ہم 10,000 کا ہی کام یہ ہے کہ ہم عوام کے اندر یہ اویئرنیس پھیلائیں کہ آپ لوگ سیو کریں. وقت اور حالات کا بھروسہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں 3 قسم کے حادثات ہوتے ہیں جس کو ہم 3D کہتے ہیں. ڈیزیز، انسان کو بیماری بھی ہوتی ہے، 24 گھنٹے روڈ پہ چلتے ہیں، ہزاروں قسم کے حادثات ہوتے ہیں، خدا نہ خاصا ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، یا تیسرے ڈی پہ آتا ہے ڈیتھ. جو انسان آیا ہے اس نے جانا ہی ہے. خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کسی بھی قسم کا ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، تو مطلب ہماری کمپنی کا یہ میسج ہوتا ہے جو پیچھے فیملی آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ سیو کر کے رکھیں گے، آنے والے وقت میں وہ ان کے کام آئے. تو اگر ہم باہر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں، جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے مطلب ایک سیونگ، ایک پلاننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے، ایجوکیشن کا ٹائم آتا ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہو جاتی ہے. جب جاب کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک پلاننگ ہوئی ہوتی ہے. جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے 60 سال کی عمر میں، اس کے بعد بھی وہ وہاں کے، ہم لوگ ہماری کمپنی کے تھرو ہم باہر ممالک میں گھومنے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں 60-65 سال کی عمر میں بندے مطلب گھومنے پھرنے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہمارے یہاں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ اویئرنیس نہیں ہے. تو ہم لوگ بیسیکلی اویئرنیس کا کام کرتے ہیں. یہ لائف ہمیں ٹرین کرتا ہے کہ ہم لوگ یہ میسج عوام تک پہنچائیں. اور آج آپ کے تھرو ہم یہی میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں حیدرآباد کی عوام کے لیے کہ کچھ نہ کچھ سیو کریں. سیونگ کا بیسیکلی مطلب فائنینشیل سیکیورٹی کا بیسیکلی یہ میسج دیتی ہے یہ لائف. اچھا، بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے سر کہ ہمارے پاس ای ایف یو ہو یا کوئی بھی انشورنس کمپنی ہو، لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے. لوگوں سے اگر اس کے متعلق بات کیا تو بولتے ہیں یار فریب ہوگا، دھوکہ ہوگا. اس متعلق کیا کہیں؟ ہاں بالکل، اس بات کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالتے چلیں. آج بیسیکلی آئے ہیں تو ہمیں اسی ٹاپک کے اوپر بات کرنا ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ بندوں کو اویئرنیس نہیں تھی، ایک وقت ہوتا تھا اویئرنیس نہیں تھی. لیکن جیسے ابھی پچھلے 2 سالوں میں آپ نے کووڈ کا ٹائم دیکھا، تو کووڈ کے ٹائم پر بندوں میں اویئرنیس یہ زیادہ ہوئی کہ ایک چھوٹی سی ایک بیماری تھی، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اور میں پراؤڈ کرتا ہوں ہماری کمپنی ای ایف یو لائف کے اوپر کہ جس نے 100 کروڑ سے اوپر کے کلیم دیے اس کووڈ کے دور میں. تو مطلب اب آہستہ آہستہ اویئرنیس کا جو لیول ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. کچھ ٹائم تھا پہلے 1% عوام انشور تھی، اب 2% ہے. آہستہ آہستہ یہ اویئرنیس پھیلتی جا رہی ہے. جیسے جیسے لوگوں تک کلیم پہنچتے ہیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مفید مشورہ جو ہے نا وہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. سو ہم لوگ مفید مشورے کے اوپر بلیو کرتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر کافی سارا کام کیا ہے. اب جیسے ایک جگہ پر کلیم ملتا ہے تو وہ پورا پڑوس ہمارا وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے کہ نہیں یار ان کے یہاں بھی ملا. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، پرہیزگاری کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے ہر بری چیزوں سے دور رہنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے نا، تو میں آج بھی اگر آفس سے یہاں پر آیا ہوں، آپ بلیو کریں گے آج بھی دوپہر میں ہم لوگ ایک کلیم دے کے آئے. میرا ایک دوست تھے بابڈا کے اندر، تو آج انہوں نے فون کیا مجھے صبح 11 بجے کہ بشم صاحب ایک میں بندہ بھیج رہا ہوں، اس کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ دیکھ لیجیے گا. تو آج وہ آفس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک پالیسی میرے سامنے رکھی گئی. اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے بندے کی جو مالک تھا جس نے پالیسی پرچیز کی تھی، اس کی 4-5 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کی مسز نے پھر اپنے چھوٹے سے بیٹے کے لیے پالیسی رکھی تھی، راول نام تھا، بھاول نام تھا اس کے لیے، تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب پالیسی کا پریمیم تھا 20,000 روپے. اچھا، ان کا کلیم بن رہا تھا 4 لاکھ روپے. آج ہم نے امیڈیٹلی ان کی ڈاکیومنٹیشن پوری کروا کے ان کو 4 لاکھ روپے کلیم پے کر دیا. اب اور کچھ نہیں، وہ چھوٹا سا جو بچہ ہے جس نے ابھی تک اپنی لائف نہیں دیکھی، وہ انیشلی بیسس پر پہلے والد چلے گئے، اب والدہ چلی گئی، ایک چھوٹی سی سیونگ تھی، تو یہ 4-5 لاکھ روپے کم سے کم اس کے لیے سروائیول کا باعث بنیں گے. سو مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ لائف انشورنس آپ کو کروڑپتی بنا دیتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو شاید مارکیٹ میں ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کانسیپٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. کانسیپٹ یہ ہے
کہ اگر خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو پیچھے بچوں کو وہ ٹربل نہ لینا پڑے. اگر میں دیکھوں، اگر میں یہاں پر کام کر رہا ہوں یا یہاں پر حیدرآباد میں جو بھی لوگ، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے ہیں. ہم لوگ کیوں محنت کرتے ہیں؟ اپنی فیملی کے لیے. انکم ہر کوئی بندہ کیوں کماتا ہے؟ ہم لوگ پلان کرتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کریں گے، شادی کریں گے، گھر بناتے ہیں، گاڑی بناتے ہیں، ساری چیزوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. اور اس پلاننگ سے پہلے خدا نہ خاصا ہم یہ کبھی نہیں پلان کرتے نا، ہم جس میں ہم اسپیشلی میں کہوں کہ پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں جنت میں تو جانا ہے لیکن ہمیں مرنا نہیں ہے. مرنے سے ہم لوگ بڑا ڈرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو مطلب جنت میں جائیں اور مرے نہیں. تو یہ مطلب ایسے ہی ہے لائف انشورنس کا جو کانسیپٹ ہے نا، تو اس کے اندر یہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیونگ کریں، کہ ہم لوگ اتنی محنت کر کے ہم لوگ پیسے کما رہے ہیں. اگر ہم یہ کبھی پلاننگ میں نہیں لکھتے، اگر ہم نہیں رہے تو پیچھے ہمارے بچوں کا سروائیول کیسے ہوگا. تو لائف انشورنس کے بندے جو ہیں وہ صرف یہ ریئلائز کراتے ہیں کہ بھائی آپ نہیں رہے تو بھی یہ فی لائف آپ کے ساتھ ہے. جو آپ کے گھر کے اخراجات ہیں اس کے لیے آپ کی مسز کو، آپ کے بچوں کو کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اتنا ہینڈسم اماؤنٹ دے دیں گے. کل بچے آپ کے 18-20 سال کے ہو جائیں گے، ان کی تعلیم اور شادی ہم گارنٹیڈ ایڈوانس میں کر لیتے ہیں. آپ لوگ پہلا پریمیم دیتے ہو تو گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کو سرٹیفکیشن رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ مل جاتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی فیوچر کی تعلیم، آپ کی رسک کوریج، یہ دونوں یہ پھر لائف کے اوپر ہے. زبردست زبردست. علی بھائی، علامہ علماء کرام بھی موجود ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، کیا سوال لے کر آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب، آج کا ایک سوال کچھ اس طرح تھا کہ 21 بھی گزر چکی ہے، 23 بھی گزر چکی ہے، ٹھیک ہے. اب جو آخری باقی جو تا کراتے بچی ہیں ان کے حوالے سے ذرا میں چاہوں گا 25 بھی گزر چکی ہے، 25 پر روزہ ہے، کل بالکل. ہاں، رات کی بات ہے. تو میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب روشنی ڈالیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا. اور اعتکاف فرمانے کی بنیادی وجہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف فرمانے کے بعد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی اعتکاف کا ایک بنیادی مقصد بھی معلوم ہوا کہ جہاں بہت سارے بنیادی مقاصد اور فوائد ہیں، وہاں اعتکاف کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈا جائے. تو لیلۃ القدر کی کوئی تخصیص تو نہیں ہے کہ کون سی رات ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ امت کا زیادہ اس بات پر اتفاق ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہوگی. لیکن طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اس میں عبادت کرنے کا، تلاوت کرنے کا، دعائیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اب 25ویں شب یہ بھی گزر جائے گی، لیکن ہمارے یہاں دیکھا ہی جاتا ہے کہ لوگوں کی طبیعت میں، مزاج میں اعتدال نہیں ہے. عبادت کرنے پہ آتے ہیں تو پھر وہ پوری رات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب نہ کرنے میں آئے تو رات بھر جاگنے کے بعد فجر کی نماز میں مسجد میں موجود نہیں ہوتے. اب جن کا ذہن یہ بن گیا جی 27 کی رات ہی جاگنی ہے، تو آپ دیکھیں 27ویں شب کو تمام مساجد کے اندر آپ کو لوگوں کا ازدحام، ہجوم دکھائی دیتا ہے. لیکن حدیث کے اندر 27ویں شب کی تخصیص بیان نہیں ہوئی ہے، بلکہ طاق راتوں کی بات ہوئی ہے کہ طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر موجود ہے. تو اس لیے ہونے چاہیے کہ مسجد انتظامیہ وغیرہ کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، اعلان ہو، اویئرنیس دی جائے کہ ان 5 راتوں کے اندر مسجد میں اہتمام ہو عبادت کا، اور تمام ہی احباب آئیں، جوائن کریں، نمازیں پڑھیں اور صلاۃ و تسبیح پڑھیں، دعائیں مانگیں، تاکہ یہ 25ویں شب ہو یا 23ویں ہو یا 21ویں یا 27 یا 29، اس کی برکات سب لوگوں کو حاصل ہو. اچھا علامہ صاحب، ہم لوگ 27 تاریخ کو جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت رش ہے مساجد کے اندر، عوام کی بڑی تعداد ہوتی ہے، اور پھر دیکھا یہ جاتا ہے کچھ دیر بعد سحری کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ہوٹلوں پر بھی ایک جمع غفیر ہوتا ہے. پہلے مساجد میں ہوتا ہے، پھر چائے کے ہوٹلوں پر ہوتا ہے. تو کیا یہ درست ہے کہ اتنی بڑی رات میں بھی اگر ہم چائے کے ہوٹلوں پر جا کے کچہریاں لگائیں؟ اصل ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے، اب 11 مہینے ایک بندے کی روٹین بن گئی ہے، وہ ہوٹلوں پہ بیٹھتا ہے، گیٹ ٹوگیدر بیٹھنے کا شوق ہے، چاہے وہ ہوٹلنگ ہو، چاہے وہ سیر و تفریح میں جاتا ہو. تو اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بالکل ایک مہینہ آتے کے ساتھ ہی اپنی نیچر کو بدل لے گا. عادت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور ٹائم لگتا ہے اس کو بدلنے میں. حتیٰ کہ ہمارے تو اساتذہ میں یہاں تک کہتے تھے کہ اگر کسی کو توحید کا پیغام دینا ہو تو یہ بڑا آسان ہے، لیکن جب آپ کو کلچر بدلنا ہو، مزاج بدلنا ہو، تو اس کے لیے غیر معمولی حکمت عملی کے ساتھ بڑے بڑے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ انسان کی نیچر بدلنی ہے. آپ کو اس کا مزاج، اس کی سوچ بدلنی ہے. آپ کیا ہوٹلوں پہ جانا بیٹھنا، اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر وہ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر بعد میں چلو کسی وجہ سے سحری وغیرہ کے تعلق سے آ گیا تو پھر تو خیر ہے، لیکن کم سے کم ہمارے مسلمانوں میں اتنا لحاظ یا اتنی تمیز تو ہونی چاہیے کہ جب خاص ایام آتے ہیں مذہبی، رمضان میں، محرم میں، ربیع الاول میں، ان کا احترام کرے. وہ وقت خالص مسجدوں کو، مدارس کو، تلاوت کو، عبادت کو دیں،
بقیہ اوقات میں جو ہے وہ جائز ان کی جو تفریح ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس یہ کہ یہ تربیت کا تھوڑا سا فقدان ہے ہمارے یہاں، اگر اس پر کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جی سر، آپ کی طرف آؤں گا میں، چونکہ ہمیں وقفہ بھی لینا ہے. تو EFU جو ہے وہ بے روزگار لوگوں کے لیے، چونکہ یہاں نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو بے روزگار ہے، لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں لیکن انہیں پراپر جابز نہیں مل پاتی، تو ان کے لیے کیا کام کر رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو؟ اگین تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا. حیدرآباد کی عوام کو یا حیدرآباد کے جو ینگ پروفیشنلز ہیں جو گریجویٹ ہوئے ہیں ان تمام ساتھیوں کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آج سے تقریباً 12 یا 13 سال پہلے میں بھی گریجویٹ ہوا تھا، میں نے بھی MBA کیا تھا، فائنانس میں تھا. تو جب مجھے بھی ایک جگہ سے آفر آئی تھی یہیں سے لائف انشورنس سے، انیشلی بیسس پر مجھے یہی لگ رہا تھا کہ بہت محنت والا کام ہے، مشقت والا کام ہے، بندوں کی یس نو والا کام ہے، ہمیں معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، اور بعض اوقات ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بڑا مشکل کام ہوگا. لیکن آج سے 2009 میں ایز اے جوائنٹ کنسلٹنٹ میں نے کیا تھا نا، جو لائف انشورنس کے لیے اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے یا بندوں کے پاس جا کے، اور 13 سال کے بعد اسی ادارے میں ایز اے ریجنل مینیجر میں کام کر رہا ہوں. تو ان 13 سالوں میں میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر ہر ینگ اور پروفیشنل بندے کے لیے بہت سارا ویکیوم ہے، اور یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ادارہ پاکستان میں نہیں ملتا جہاں پر سپورٹ کی جائے لوگوں کی، اور ان کو گرومنگ کی جائے، ان کی ٹریننگ دی جائے اور ان کو آگے بڑھایا جائے. سو ایک سپورٹیو انوائرمنٹ کے ساتھ، ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کے ساتھ ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں ینگ انرجیٹک لوگوں کو، ان کو پالش کرتے ہیں. اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ساتھی جوائن کرے وہ اگلے 5-6 سالوں میں حیدرآباد میں ایک ذمہ داری شہری کا مظاہرہ کرے، ایک اچھی انکم بھی جنریٹ کرے. کمپنی کی طرف سے گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، باہر ممالک کے سیاحت کے موقع بھی ہوتے ہیں، ان کی فیملی بھی بڑی اسٹیبل ہو جاتی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ حیدرآباد کی عوام کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آٹوبان ریجن کا آفس ہے گدو چوک بریج فش پوائنٹ کے اوپر، اور وہاں پر آئیں. ہمارے 12 سے 15 مینیجرز کی شاندار ٹیم ہے، وہ ان سے آ کے ملیں، ان سے آ کے اپنے تکلیفیں بتائیں، اور ہم لوگ ان کو چانس دیں میں، ہم لوگ ان کو موقع دیں گے کہ انشاءاللہ 2-5 سال کے بعد وہ بھی ایک اچھی اسٹیبل پوزیشن پر ہوں گے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ صاحب، آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں. امان صاحب آپ کا بھی. اور ناظرین یہ وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے، آپ نے کہیں مت جانا، دیکھتے رہیے کرم رمضان. رمضان کرم ہے رمضان. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان میں. اور ناظرین بریک سے پہلے جب ہم گئے تھے تو ہم نے اپنے مہمان سے کچھ سوالات کیے تھے، علامہ صاحب یہاں موجود تھے، ان سے سوالات ہو رہے تھے. بریک کے بعد ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا ہے، آپ کا تعلق بھی EFU لائف انشورنس سے ہے، آپ زونل مینیجر ہیں آٹوبان ریجن کی. میم دردانہ خان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. علامہ صاحب موجود ہیں. علی بھائی اور کس نے ہمیں جوائن کیا ہے؟ آج ہمیں جوائن کیا ہے کمسی نات خان، جو کہ الحمدللہ پچھلے سال بھی ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ رہی. میری مراد ہبا نور. السلام علیکم. ٹھیک ہے بیٹا، آپ خیریت سے ہیں؟ جی جناب، مہمان بھی موجود ہیں جی، تو گفتگو کا آغاز جو ہے وہ بالکل مہمان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میڈم آپ کی طرف میں آؤں گا، آپ کا تعلق EFU سے ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ EFU جو ہے وہ کون کون سی پالیسیز دیتا ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ بہت کچھ سنا ہوا بھی ہوگا آپ نے EFU کے حوالے سے، اور کون کون سی پالیسیز دیتے ہیں. آج ریسنٹلی جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جی،
اور ماشاءاللہ 25 رمضان تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو میں رمضان سے ریلیٹڈ ایگزامپل آپ کو دوں گی جو لوگوں کو بھی بڑی سمجھ میں آئے گی کہ انشورنس سیونگ کے ساتھ پروٹیکشن کے ساتھ مین میسیج میں یہ دوں گی کہ رمضان کے مہینے میں جو ہم سب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمیں وہ بناتی ہے کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں زکوٰۃ دینے والا ہمیشہ ہمارا ہاتھ رہے. وہ اس وجہ سے کہ جس طریقے سے ہمارے گھر میں کفالت کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے تو وہی پورے گھر کی بندوں کی زکوٰۃ نکالنے کے اندر دے رہا ہوتا ہے. اگر وہ نہ رہے تو ہم اسی کی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے جو ہے اس کی انکم کے تھرو جو سیونگ کرتے ہیں اور جو لائف انشورنس اس کے اگینسٹ میں فیملی کو پروٹیکشن یعنی پیسہ دیتی ہے فائنینس دیتی ہے تو اس پیسے سے ہم اور بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں نہ کہ ہم خود غریب ہو جاتے ہیں. اور اس چیز کے اندر کافی سارے کلیمز ہم نے پے کیے ہیں. ابھی ریسنٹلی بیفور رمضان جو ہے 15 شعبان تھا میں رات عبادت کری میں نے عبادت کر کے آفٹر مغرب جو نفل ہم پڑھتے تھے مخلوق کا محتاج نہ ہونے والی تو اس رات میں جب نفل پڑھ لی تھی اور عبادت کر کے اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے یہ دعا کری کہ یا اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنانا اور یہ نفل پڑھ کے رات عبادت کر کے صبح روزہ رکھ کے جب میں آفس گئی ہوں اور آفس کی جب ٹیبل پہ میری میل آئی ہے اور جب میں نے میل کھولی ہے تو ایک ایسا کلیم کا چیک میری ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا تھا جس کلائنٹ نے ریسنٹلی ابھی فیب کے اندر ہی کوئی پریمیم جمع کروایا تھا مگر زندگی نے اس کو مہلت نہیں دی کہ اس رات ہم اپنے تراضی عمر کی مطلب نفل پڑھ رہے ہوتے تھے کہ اس کو مہلت نہیں دی کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی تراضی عمر کے لیے وہ نفل ادا کر سکتا تھا. مگر اس کے بچوں کے لیے مطلب اس کی اچانک ڈیتھ ہوئی اس کے بچوں کے لیے جو انکم کا چیک میری ٹیبل پہ ڈراپ رکھا ہوا تھا وہ دیکھ کے میں ایک لمحے کو کانشیس ہو گئی اور مجھے بڑا پراؤڈ ہوا اس کمپنی کے اوپر کہ کمپنی ہمیشہ غریب ہونے سے بندوں کو بچاتی ہے. روزہ تھا روزے کے اندر جب میں اس گھر کے اندر میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ سیٹرڈے ہے چیک ہے منڈے کو کلیئر ہوگا. میں اسی دن گئی روزے کی حالت میں گرمی تھی اور یہی ہمارے حیدرآباد قاسم آباد کے اندر وہ فیملی رہتی تھی 3 چھوٹے بچے تھے اور بندے کو اچانک اٹیک ہوا تھا. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بینک کے اندر جو پیسے تھے وہ ہمیں نہیں مل سکے مگر لائف انشورنس نے جو 4 بچوں کی ایجوکیشن اور میرج بنانے کے لیے انہوں نے پلان کیا تھا اور ریسنٹلی فیملی کی جو ایکسپینس یعنی گھر کا چولہا نہ بند ہو اس کے اگینسٹ کے اندر جو کمپنی نے 20 لاکھ کا ایک اور 40 لاکھ کے کلیم کے چیک جب میں نے اس کی وائف کو پکڑایا اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو میں نے دیکھے تو مجھے بہت پراؤڈ ہوا EFU لائف انشورنس کے اوپر. لوگ کہتے ہیں کہ سود ہے فلاں ہے مگر زکوٰۃ یا صدقہ لینے سے جو مجروح ہوتا ہے انسان کا ضمیر اور اس کے بچے فیل کرتے ہیں اس کے باپ نے جو اپنی ڈیورنگ سروس کے دوران کمایا اور اس میں سے سیونگ کر کے ایک بزنس میں لگایا اور اس بزنس کے تھرو ہی اس کے گھر میں اس کا راشن چولہا بند نہیں ہوا وہ پیسے دیتے ہوئے مجھے بڑا پراؤڈ ہو رہا تھا. تو لائف انشورنس ہے جو وہ اس طریقے سے زکوٰۃ لینے والا نہیں دینے والا اور غریب ہونے سے بچانے کا کام کرتا ہے. اچھا آپ کی رمضان میں بھی جو ہے وہ روٹین چلتی رہتی ہوگی آپ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ آپ روزے میں گئی تھی کتنا مشکل ہوتا ہے روزہ رکھ کے پھر اس طرح فیلڈ میں جانا کام کرنا؟ روزہ رکھنا سب سے مشکل کام نہیں ہے. ہاں روزہ رکھنا سب سے مشکل کام اگر ہم کہتے ہیں نا اور روزہ رکھنے جیسی چیز کو اگر ہم دل سے نیت کر کے کر لیتے ہیں تو فیلڈ والا کام کوئی مشکل نہیں. واہ واہ بہت خوب. اس چیز کے لیے جب ہم روزہ رکھ کے جب اللہ ہمیں ہمت دیتا ہے صبح سحری میں اٹھ کے پانی پینے کے بعد اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم نیت کر لیتے ہیں اور پانی نہیں پیتے تو کیسے ہمارے جسم کے اندر طاقت آتی ہے. اور اسی نیت کے ساتھ جب ہم کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزگار میں بھی برکت دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے پاس ہو جاتا ہے جو نیڈی ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں اور ان کی ہم سیونگ کروانے کے لیے ان کو میسیج دینے کے لیے اگر ہم جائیں گے تو آپ یہ سوچیں گے اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا اور ہمارے اہل خانہ کو بھی ملے گا. بالکل بالکل. اسی کی جو ماشاءاللہ پالیسی جو ہے جیسے سر بھی دیکھ سے قبل جو ہے سر نے بھی بہت اچھے انداز سے ہمیں بتایا. مجھے سن کے اتنی خوشی ہوئی جس انداز سے سر اور ہماری یہ جو بہن ہے ہماری بتا رہی ہیں کہ اتنی ایمانداری کے ساتھ یہ کام یہ لوگ یہ ہوئے اور سر جو ہے جس انداز سے کر رہے ہیں ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ کریم جو ہے ان کی اس کمپنی کو دن دگنی رات گیارہویں ترقی عطا فرمائے. جس انداز سے جیسے کہ سر نے بھی بتایا کہ 10,000 کے قریب جو ہے لوگ کام کر رہے ہیں پھر حیدرآباد کے اندر رہ کر اس انداز سے ایمانداری سے کام کرنا. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کو آپ کے تمام احباب کو آپ کے تمام ممبران کو جس انداز سے آپ لوگ کام کریں. بالکل. اچھا علی بھائی علامہ صاحب بھی موجود ہیں کیا سوال کریں گے علامہ صاحب؟ جیسے ہماری بہن نے زکوٰۃ کے حوالے سے جیسے ایک بات کہی تو میں زکوٰۃ کے ہی ہم موضوع لیتے ہیں. علامہ صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. بہتر. اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جیسے کہ ابھی میری گفتگو سے پہلے بہن نے بتایا زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، تب مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ زکوٰۃ دینے کا جو نظام اسلام نے رکھا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری معیشت بھی مستحکم ہو جائے اور ہر شخص اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے اس قابل ہو جائے کہ پھر وہ مانگنے والا نہ ہو، دینے والا ہو جائے. دینے والا. زکوٰۃ کا بیسک جو معنی ہے وہ ہے نشوونما پانا یا طہارت. طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے مال کی آپ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو آپ کا مال جو ہے وہ گناہوں کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے، اور نشوونما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں برکت ہوتی ہے. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 ہجری میں نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ ہی فرض ہوئے تھے، اور قرآن کریم میں جا بجا جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی ملتا ہے. حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، تو اس میں نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا ذکر ہے. اس کا ایک خاص ڈیفینیشن ہے زکوٰۃ کی کہ زکوٰۃ ہوتی کیا چیز ہے. زکوٰۃ ایک خاص مال کو کہتے ہیں جو خاص لوگوں کو دی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب نصاب مسلمان، خاص مخصوص ایسے لوگ جو سید نہ ہوں اور سید کے آزاد کردہ غلام نہ ہوں، ان کو زکوٰۃ دے گا. ان میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ تو قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کیے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. تقریباً 8 کے قریب مصارف اس کے بیان ہوئے قرآن میں، جس میں فقیر بھی ہے، مسکین بھی ہے، مسافر بھی ہے، عاملین زکوٰۃ بھی ہیں، اور مؤلفۃ القلوب یعنی اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ان کی دل جوئی کے لیے، کیونکہ فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. آج کے زمانے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام کی حقانیت کو جان کے اسلام کو قبول کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی فیملی سے، اپنی سوسائٹی کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے کمانے کھانے کے مسائل بہت سارے، تو اس زمانے میں بھی یہی تھا. اور مؤلفۃ القلوب کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جوئی کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی. لیکن پھر بعد میں یہ والا جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ اگر اب بھی آج کے زمانے میں بھی یہ حکم باقی رکھا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ چھوٹی سی باتوں کے لیے، معاملات کے لیے، پیسوں کی وجہ سے جو نا وہ لین دین کر لیتے ہیں. اگر زکوٰۃ آج بھی کسی کو دی جائے، نان مسلم کو کہ یہ مسلمان ہوا ہے، تو اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر لوگ زکوٰۃ لینے کی بنیاد پر ہی اسلام قبول کریں گے. اسلام کی اپنی حقانیت جو ہے اور اپنا جو حسن ہے وہ ضائع ہوگا. تو اس لیے اچھا پھر اس میں ایک چیز ہے، فقیر اور مسکین، ان کی ڈیفینیشن الگ ہے. یہ بات جاننا لازم ہے. ہمارے یہاں عام روٹین میں جب بولا جاتا ہے فقیر مسکین تو لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کھانے کو بھی ہوتا ہے، پہننے کو بھی ہوتا ہے، یعنی اتنا مال اس کے پاس موجود ہے کہ جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے، سیونگ نہیں ہوتی. ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایسا شخص زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا، جائز نہیں ہے. وجہ یہ کہ اس کے بعد اس کے جو معاملات کی جو چیزیں وہ تو ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ 2 وقت کا کھانے کا ہے نہ پہننے کا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، اور ایسا شخص زکوٰۃ مانگ بھی سکتا ہے. اچھا والعاملین علیہا، اسلام کے اوائل میں ہوتا یہ تھا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے حکومت نے کچھ ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے تھے، کچھ لوگ ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی. تو جو لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ان کو جو تنخواہ دی جائے گی وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا سکتی ہے. آج کے زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. اور اگر چلیں حکومت کی ذمہ داری اگر یہ نہ بھی ہو تو مجھے تو مر کے خدا کو جواب دینا ہے. تو ہونا ہی چاہیے کہ میں تو سوچوں کہ جی میرا ایک مال ہے، اس کے 2.5% مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے. دیکھیے آپ گھر میں بھی آپ کھانے پینے کا سامان لاتے ہیں، پھل لاتے ہیں یا دیگر اشیاء لاتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو کاٹ کے نکال کے پھینکنا ہی پڑتا ہے. اس پہ آپ کو دکھ نہیں ہوتا ہے. تو جب ایک مال کا مخصوص حصہ 100 روپے میں آپ کو 2.5 روپے دینا ہے تو اس کے جانے پہ آپ کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ صرف بات تربیت کی ہے. اگر ہم اپنے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل جوئی کے لیے لوگوں کی اگر ہم دیتے ہیں زکوٰۃ، مال میں برکت بھی ہوگی، فائدہ بھی ہوگا، اور اللہ کی راہ میں دینے والے بنیں. اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دینے والوں میں ہی رکھے. یہ بہن جو بات کر رہی تھی اس وقت مجھے کافی ساری باتیں دماغ میں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے. یقین کریں یہ عزت نفس کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ جو لے رہا ہوتا ہے آپ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جی میں نے دیا ہے، میں نے تو فوٹو کھنچوا لی ہے، لگا دی ہے، لیکن جو لے رہا ہوتا ہے اس سے پوچھیے اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے. ایک باپ وہ چاہتا ہے کہ میں محنت کے ساتھ، اچھی آمدنی کے ساتھ بچوں کی تربیت کروں، ان کو اچھا پڑھاؤں، کھلاؤں، لیکن جب اس کو ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے. اسلام نے ان تمام معاملات سے مسلمانوں کو آزاد رکھنے کے لیے یہ زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے. بس اس پر ہم حقیقی معنوں میں اگر کاربند ہو جائے
تو ہماری معیشت, ہماری غریبی, ان سب پہ جو بہت افیکٹ پڑے. اچھا ایک سوال, ابھی آپ نے تصویر کی بات کی تو مجھے اس سے ہی سوال ذہن میں آیا کہ تصویر جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر, ہم سوشل میڈیا یوزر سارے کے سارے, تو ہمیں فیس بک کے اوپر مختلف لوگوں کی, لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی تصویر نظر آتی ہے. تصویر کا کوئی شرعی حکم ہے, تصویر لینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سوال آپ نے اچھا کیا. دیکھیں تصویر جو ہے بنیادی طور پہ احادیث کریمہ, خاص بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, تصویر بنوانا حرام ہے. اچھا, اس زمانے میں جو تصویریں بنائی جاتی تھی وہ اس وقت ظاہر ہے آج کے زمانے ایسے ڈیجیٹل کیمرے نہیں تھے, ہاتھوں سے تصویریں بنائی جاتی تھی یا مٹی کی جو مورت ہے وہ بنائی جاتی تھی. تو ان کے لیے تو یہ شرعی طور پہ حکم واضح طور پہ موجود ہے کہ ایسی تصویر آپ بنا نہیں سکتے. ہاتھ سے اسکیچ بنتا ہے. جی ہاں, وہ تو ناجائز ہے آج کے زمانے میں بھی. لیکن اب آ گیا کیمرہ, تو کیمرے کے اندر اب یہ جو موبائل ہے نا, اس موبائل میں جو فوٹوز کھینچی جاتے ہیں اس پہ علماء کا اختلاف ہے, کیونکہ تصویر کی ڈیفینیشن ہے کہ جو عکس ساقط ہو, جو ہلتا جلتا نہ ہو. آپ جو موبائل میں لیتے ہیں نا فوٹوز, تو اس کی جو کچھ لیئرس وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ اس کو کہتے ہیں ہلاتی رہتی ہے مستقل, عکس ساقط نہیں ہوتا ہے وہ. تو کچھ علماء جو ہے وہ موبائل کی فوٹوز کے جواز کے قائل ہیں, کچھ اس کو منع کرتے ہیں. لیکن پھر اس پہ آتا ہے مسئلہ کہ جی اگر یہ جائز ہے پھر ویڈیو, اچھا ویڈیو تو عکس ساقط ہے ہی نہیں, تو ویڈیو تو ویسے جائز ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اصلاً جائز ہوتی ہیں, حالات کی وجہ سے ناجائز کہا جاتا ہے. کچھ وہ ہوتی ہیں کہ جس میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے. جس میں اختلاف ہو جائے اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے. باقی یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے معاملات ہیں, تو ہمارے یہاں چیز اچھی ہو یا بری, استعمال منفی زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. بالکل. اور ٹک ٹاک آ گیا, یوٹیوب ویڈیوز آ گئے, پھر آپ اس کو اچھے انداز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا بھی تو چینل ہے نا, آپ رمضان کے اندر بیٹھ کے اس پہ اچھی باتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو, چاہے وہ سیاسی ہو, فلاحی ہو, سماجی, اسلامی. ایسے ہی ہم اپنے سوشل میڈیا کا بھی صحیح استعمال کر سکتے ہیں, چینلز کا کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے ہماری ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہر چیز کا جو ہے وہ نیگیٹو پہلو ہی دیکھا ہے. اور لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدبختی بد نصیبی ان لوگوں کے لیے جو لوگوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی جانب سے ہر ممکن صورت میں قوم کو پازیٹیو میسیج ہی دیں. بہت شکریہ علامہ صاحب. ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں. ملتمس ہوں ہبہ نور سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, میرے عیبوں میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ان کی رحمت ان کی رحمت فقط ہم پر, ان کی رحمت ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر, غیر کا بھی خیال رکھا ہے, غیر کا بھی خیال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے.
واہ واہ ماشاءاللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے. یہ جن شاعر نے لکھی ہے اعجاز احمد اعجاز قادری صاحب, ان کے لیے دعا بھی میں کہوں گا کہ تمام امت مسلمہ کرے. وہ ان کی طبیعت بھی ناساز ہے, اللہ کریم ان کو صحتیابی عطا فرمائے. غریب شاعر ہیں اور اتنی کتابیں حضور کی شان میں نعتیں لکھی ہیں اور اتنے پیارے کلام لکھی کہ پاکستان کے نامور نعت خواں, نامور قوال جو ہے پورے پاکستان میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. جی جناب میڈم کی طرف آتے ہیں. جی بالکل میڈم سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا چونکہ وقت بھی ہمارے پاس جو اختتام کی جانب افطار کی جانب بڑھنا ہے. ایز اے خاتون آپ معاشرے میں کام کر رہی ہیں, ایف یو میں کام کر رہی ہیں, تو ہماری دیکھنے والی جو خواتین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کیا خواتین معاشرے میں اس طرح کام کر سکتی ہیں اسٹیبلٹی کے ساتھ؟ میں بالکل اس طریقے کے میسیج دینے چاہوں گی کہ بہت ساری فیمیلس ہیں جو کہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ لائف انشورنس کے حوالے سے کہ یہاں پر فیمیل سیکیور نہیں ہوتی ہیں, مگر میرا خود کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے. ڈیفینیٹلی میں نے بھی ایک چھوٹی پوسٹ سے شروع کیا تھا اور ایک زیڈ ایم کی پوزیشن پہ ہوں. تو ہر انسان جو ہے وہ اپنی حفاظت خود کرتا ہے. معاشرے میں اچھے برے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں, مگر ہم کسی چیز کا طے کر لیتے ہیں تو ہم اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. ایک اور مثال میں یہ دوں گی, ایز اے فیمیل ہونے کے ناطے ڈیفینیٹلی میرے فادر, میرے بھائی وغیرہ, میرے فیملی کے اندر جو لوگ آگے مطلب ایک اچھے اسلامی مطلب انوائرمنٹ گھر کے اندر نماز, روزہ, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, ہر ایک کی مطلب مدد کرنا, یہ میں نے ہمیشہ بچپن سے لے کر اور ابھی تک جیسے پایا. آج ہمارے بڑے اس دنیا میں نہیں ہیں, آج وہ ہمارے بڑے اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, مگر آج بھی ان کی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اگر میں لائف انشورنس کا پارٹ نہیں ہوتی, اگر میں ای ایف یو لائف انشورنس کو جوائن نہیں کرتی تو میرے پاس ایک اچھی انکم نہیں ہوتی ہے. آج میں دوسروں کے گھروں کو مطلب بچانے کے لیے کری, میرے گھر کے اندر سیونگ کرنا, یا جو میرے فادر یا بھائی وغیرہ رمضان جیسے اسٹارٹ ہوا تو دوسروں کے گھروں میں راشن پہنچانا. بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ زکوٰۃ بہت سارے ایسے ہمارے ارد گرد میں رشتہ دار اور پڑوسی بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنے منہ سے نہیں مانگ سکتے ہیں, مگر ہمیں ان کی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے. آج میری انکم ہے تو میں اپنی انکم میں سے کس طریقے سے ایک پارٹ جو ہے وہ خاموشی سے گفٹ کے طور پہ کس طرح ان کی ہیلپ کرنا, یا رمضان کے اندر راشن کی چیزوں کو جو میرے بھائی اور ابو کرتے تھے فالو کروانے میں مطلب مجھے کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ای ایف یو لائف کے حوالے سے جو بیسیکلی جینٹس کے ساتھ فیمیلز بھی کافی جب ہم کلیم دینے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ہماری فیمیلز مطلب جینٹس کے سامنے نہیں ہوتی. تو میں خود ایک فیمیل ہوں اور ماشاءاللہ 100+ فیمیلز میرے انڈر میں کام کر رہی ہیں, تو بڑا سیفٹی کام بھی ہے. ساری چیزوں کو لیتے ہوئے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھ کے اور صحیح راستے پہ چلتے ہوئے اس کام کے اندر ماشاءاللہ کامیاب ہیں. ای ایف یو لائف فیملی انوائرمنٹ دے رہی ہوتی ہے, ہماری پروٹیکٹس اور ہماری حفاظت کرتے ہوئے. آج 10 سال کا جو میں نے یہاں تک پہنچی ہوں اور اپنے انڈر میں بھی لوگوں کو ٹرین کر رہی ہوں, تو میں اسپیشل میسیج دوں گی کہ محنت کرنے والوں کو رب کی ذات بھی پسند کرتی ہے اور ان کی مدد بھی کرتی ہے. اسی طریقے سے لائف انشورنس جو ہے وہ فیملیز میں تو کرتی ہے, سورس آف انکم دینے کا بھی ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے. آپ اپنی خواہشات بھی پوری کریں اور دوسروں کی ہیلپ کے لیے وہ ذریعہ دیں. بہت شکریہ میڈم, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ, علامہ صاحب, ہبہ نور بہن آپ کا بھی بہت شکریہ, اور تمام ناظرین کا شکریہ. اور انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ثنا خان مصطفیٰ بھی ہوں گے, عالم دین بھی ہوں گے, مہمانان گرامی بھی ہوں گے. میرے کو ہوسٹ جناب محترم انصف قریشی بھائی اور فقید صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی, ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد. علامہ صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب العالمین, یا اکرم الاکرمین, مولا کریم ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہونے والی غلطیاں, کوتاہیاں, فسداً صحباً عمداً جو ہوئی مولا سب کو معاف فرما. جتنے بھی لوگوں نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما, سب کی نیک جائز دعاؤں پر, حاجات پر رحمت کی نظر فرما. ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کرم ہے رمضان.
ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।